बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद। मैं हूँ महविश निसार। आपको बताएं कि कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी पंजाब और राव सरदार अली नए आईजी पंजाब पुलिस तैनात। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि साबिक आईजी पंजाब इनाम गनी को आईजी रेलवे और जवाद रफीक मलिक को सेक्रेटरी इंडस्ट्री तैनात किया गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, आगाह कीजिएगा, इन नई तैनातियों से मुतल्लिक क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब में जो बड़े पैमाने पर जो रद्द-ओ-बदल है अफसरान की तकर्रियों और तबादलों के हवाले से काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस था मामला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी से खुश थे। कल वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों तो सूबाई चीफ अफसरान से आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब दिल्ली का फैसला किया गया। आज काबीना से बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी ली गई। कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया है, जबकि साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक को सेक्रेटरी इंडस्ट्री तैनात किया गया है। जबकि इसके साथ साथ राव सरदार अली खान को आईजी पंजाब जो है वो तैनात कर दिया गया है। साबिक आईजी पंजाब इनाम गनी को आईजी रेलवे तैनात कर दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से इन दोनों तकर्रों तबादलों के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना तारिक, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध में जाली डोमिसाइल का मामला, सिंध काबीना ने 154 डोमिसाइल मशकूक करार दे दी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता 3 साल में तमाम अजला में जारी किए जाने वाले डोमिसाइल PRC की जांच पड़ताल की हिदायत कर दी। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से वकास पाकर। सिंध काबीना में जाली डोमिसाइल की गूंज। इजलास में 432 डोमिसाइल PRC में से 156 डोमिसाइल मशकूक होने का इंकिशाफ। सिंध के डोमिसाइल PRC का तालीमी इदारों और सरकारी नौकरियां लेने के लिए गलत इस्तेमाल हुआ। यूसी सेक्रेटरी की जानिब से जारी रिहायशी सर्टिफिकेट भी डिफेक्टेड निकले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम अजला के डोमिसाइल PRC की जाँच पड़ताल की हिदायत कर दी। काबीना इजलास में आगाही दी गई कि एक मरतबा जारी होने वाला डोमिसाइल हमेशा रहेगा। PRC असल मुस्तकिल रिहाइश का सर्टिफिकेट है। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना था डोमिसाइल PRC के गलत इस्तेमाल को हर सूरत रोकना है। तहकीकाती कमेटी गुज़िश्ता 3 साल के डोमिसाइल PRC की जांच करेगी। झूठे डोमिसाइल बनाने में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध काबीना ने 200 एकड़ अराजी पाकिस्तानी नेवी कोऑपरेटिव हाउसिंग को देने के लिए कमेटी कायम कर दी। काबीना ने स्कूल क्लस्टरिंग पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। सिंध में गंदम का एक और स्कैंडल सामने आ गया है। सूबे के 9 अजला में अरबों रुपए मालियत की सरकारी गंदम की 6 लाख बोरियां गायब होने का इंकिशाफ हुआ है। बासर अफराद ने एंटी करप्शन की तहकीकात भी रुकवा दी हैं। मज़ीद तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। सिंध में गंदम का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। सूबे के 9 अजला में सरकारी गंदम की 6 लाख बोरियां गायब होने का इंकशाफ। 62 अफराद ने अरबों रुपए मालियत की सरकारी गंदम गायब होने की एंटी करप्शन सिंध की तहकीकात भी रुकवा दी। जराये के मुताबिक साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन इकबाल मेमन की फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी सरकारी फाइलों की नजर हो गई। सक्खर, शहीद, बेनजीराबाद, लाड़काना, घोटकी, खैरपुर, कंबर शहदाद कोट, शिकारपुर, जैकबाबाद और मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के साथ जंग में हिस्सा लेने वाले लंदन के कौंसलर अहमद शहजाद ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उन्हें 6 सितंबर की कामयाब हिकमत अमली पर फख्र है। मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। काउंसलर अहमद शहजाद, मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान डिफेंस डे मुबारक हो। मैं अपने उस्ताद मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर को सलाम पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 17 पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी को कमान करते हुए दुश्मन की 2 रेजिमेंट को बरकी ब्रिज पर 2 दिन रोके रखा और फिर अल्टीमेट बहादुरी के साथ शहादत नोश फरमाई। उस वक्त हमारी रानी और शेरनी तोपें और एयरफोर्स मदद के लिए पहुंच चुकी थी, जिन्होंने इतनी बमबारी की कि दुश्मन पसपा होने पर मजबूर हो गया। स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा और गिरदनवाह में यौम दिफाए पाकिस्तान नहायत जोशो खरोश से मनाया गया और पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वालों को खिराजे तहसीन पेश किया गया। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी खालिद परवेज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाक फ़ौज के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। 6 सितंबर
جو پاکستان آرمی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دشمن کے آگے اپنا سینہ تان کے اپنے پاکستان کی دفاع کیا، اور پاکستان آرمی ہمیشہ کی طرح جو اپنی جانیں قربان کرتی ہے، جو شہید ہوتے ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یوم دفاع پاکستان کے نام سے مناتے ہیں۔ اس دن میں ہم یاد کرتے ہیں ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بیٹے اس ارض پاکستان کے لیے قربان کیے۔ آج ہم ان سورماؤں کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے ارض پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ نذرانہ پیش کرنے کی روایت جو ہے یہ 14 اگست سے جاری ہے، جب شہدائے آزادی نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے نارتھ ویسٹ انگلینڈ کے عہدیداران کی تقریب حلف وفاداری کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممتاز وکلاء، کونسلرز، میئر اور ارکان پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ بیرسٹر راشد اسلم نے نئے عہدیداران سے حلف لیا۔ تقریب کا مزید احوال راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے نارتھ ویسٹ انگلینڈ کے عہدیداران کی تقریب حلف وفاداری کا انعقاد مانچسٹر میں ہوا، جس میں ممتاز وکلاء، کونسلرز، میئر اور ارکان پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ تقریب سے شرکاء کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن دنیا بھر میں وکلاء کے درمیان ہم آہنگی اور باہمی امور کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے صدر بیرسٹر راشد اسلم نے رانا عبدالستار کو نارتھ انگلینڈ کا صدر، جبکہ رانا ضیاء اسلم خان کو نارتھ ویسٹ انگلینڈ کا صدر، بلال بابر کو سینئر نائب صدر، شعیب احمد کو جنرل سیکرٹری، ہبت رانجھا کو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، سعید احمد کو انفارمیشن سیکرٹری اور رانا تیمور منج کو جوائنٹ سیکرٹری کی تعیناتی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تقریب کے شرکاء کا انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے اراکین اور نئے عہدیداران کا کہنا تھا کہ اس پلیٹ فارم سے کمیونٹی کو سستا انصاف اور ان کے مسائل کا حل ملے گا۔ آج ہم یہاں پہ ILA کے جو مانچسٹر چیپٹر ہے اس کے جو عہدیداران ہیں ان کے لیے اور اوتھ سرمنی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ILA کے جو چیپٹر مانچسٹر کا ہے یہ ہمارے ساتھ دن رات کام کرے۔ I'm delighted to be able to join in congratulating all of the new team, Rana Saab, Satar Bhai, on making sure that this association goes from strength to strength here in the northwest of England. آج یہاں ILA کی نارتھ ویسٹ کی چیپٹر کے لانچ ہوئی ہے، اور لندن سے بھی ان کے جو نیشنل آفیسرز ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور یہاں کے ڈگنیٹری بھی تھے۔ میں سمجھتا ہوں دس از اے ویری گڈ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ہمیں اپنے پروفیشنل بہن بھائیوں کو آگے بڑھانا ہے اور اپنے ینگ جنریشن کو رول ماڈل پیش کرنا ہے۔ راشد اسلم صاحب، انصر چودھری صاحب اور شاہد ندیم صاحب آئے ہیں۔ ILA کی انہوں نے یہاں پہ برانچ بنائی ہے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ وکلاء کا بڑا رول ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں، لوگوں کی گزارشات، سفارشات، مطالبات کو حکومت وقت تک پہنچانے میں۔ مجھے امید ہے کہ یہ اپنا رول ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ ادا کریں۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے کہ وکلاء کو ایک ایسے پلیٹ فارم پہ ہم لے کے آئے جس میں ہم نہ صرف انگلینڈ، UK، پاکستان، یورپ، USA، دنیا بھر سے جو مختلف جورسڈکشن کے وکلاء ہیں وہ ایک ایسے پلیٹ فارم میں آئیں کہ ہم ایک دوسرے سے استفادہ کر سکیں، ان کی خدمات سے، ان کی کوششوں سے، تاکہ ہم ایونٹس ارینج کر سکیں، ٹریننگ پروگرام جو پیچھے بھی ہم کرتے رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک زیادہ وسیع پیمانے پہ کیا جائے تاکہ وکلاء کمیونٹی معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے۔ ہمارا مقصد مختلف ملکوں کے جو وکلاء ہیں ان کے درمیان ایک ایسا باہمی رابطہ قائم کرنا ہے کہ جو ڈفرینٹ جورسڈکشن کے ایکسپیرینس ہیں ہم وہ ساتھ لے کے چلیں، تاکہ سپیڈی جو جسٹس ہے اس کو قابل عمل بنائیں، اور وکلاء کی جو ٹریننگ ہے کنٹینیوس پروفیشنل، جس کے لیے ہم سیمینار منعقد کرتے ہیں، ٹریننگ پروگرام منعقد کرتے ہیں، وہ تمام وکلاء اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن، جو ماشاءاللہ ہمارے پاکستانیوں کی خاص طور پہ ایک تنظیم ہے، جس کے نارتھ ویسٹ کے چیپٹر کی انہوں نے آج اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کی، ان کی کابینہ کی، اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور میں نے آج ان کو یہی کہا کہ ہم تو فیسیلیٹیٹرز ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کے تمام وینچرز میں، اور ان کو میں نے مبارکباد بھی دی، اور ان کو یہ کہا کہ کوشش کریں کہ کراس کٹنگ آپ انٹریکشنز پیدا کریں، پلیٹ فارمز بنائیں، اور دوسری جو ایسوسیشنز ہیں اس ملک میں، مین اسٹریم ایسوسیشنز لائرز کی، ان کے ساتھ آپ اپنے روابط رکھیں، تاکہ اس سے پاکستانیوں کو، پاکستانی کمیونٹی کو اور پاکستان کو اس سے فائدہ ہو۔ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ رول آف لا ہے،
اور ہیومن رائٹس کی جو پروٹیکشن ہماری حد تک ہو سکے گی ہم اس کو کریں گے. اس کے علاوہ جو اس وقت کے ایشوز ہیں جو مختلف جگہ پہ فیس ہو رہے ہیں اس میں جو بھی ہیلپ ہو سکے, جیسے پاکستان کی ریڈ لسٹ کا ایشو ہے یا افغانستان میں ہیومن رائٹس کا ایشو ہے یا باقی لوکلی جو بھی ایشوز ہیں, ہماری باڈیز جو ہیں جہاں جہاں پہ ہیں اس حوالے سے کام کریں گی. ہمارے پوری دنیا میں ہم جو ہماری شاخیں ہیں ہم اپنے جو ممبرز ہیں ان کو ایکٹیو کر رہے ہیں. And for those who are associated and affiliated with the barrister profession will understand the importance of that and the connection that that honourable society has with Pakistan, because Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. ہم نے ایک تنظیم نو کیا ہے اس کو, اور اس چیپٹر کو ایڈ کیا ہے اس کے اندر. میری سربراہی میں ہم نے ایک کابینہ تشکیل دی ہے. انشاءاللہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں گے آنے والے ٹائم میں. اس فورم کے تھرو جو ہیومن رائٹس ہیں اس پہ بات کریں گے, جو ہیومن رائٹس ایشوز ہیں ان کو ایوانوں تک پہنچائیں گے, ایون پاکستان ریلیٹڈ ہوں یا یو کے, جیسے ابھی ریڈ لسٹ کا مسئلہ چل رہا ہے پاکستان کا. انشاءاللہ ہم یہ اپنے اس فورم سے یہ ساری چیزیں لے کے چلیں گے. میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ بہت سارے دوستوں کو اس میں شامل کرائیں گے, انٹرنیشنلی اس کو لے کے چلیں گے. اور ہمارے پاکستان کے ایشو جو ہیں, جو برطانیہ کے ایشو ہیں, یا ورلڈ وائڈ جو ہمارے اوورسیز کے مسئلے ہیں, انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ ہم ان کو روشناس بھی کرائیں گے, لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں گے. آج ILN نے جو یہ نارتھ ویسٹ کا چیپٹر شروع کیا ہے, اس میں ہمارے لائر ایسوسیشن جو ہے اور لنڈن سے جو ایسوسیشن کے عہدیداران آئے ہیں, یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ کمیونٹی کو سستا انصاف اور کمیونٹی کے جو مسائل ہیں وہ مہیا کریں گے. اور اسپیشلی ہم پولیٹیشنز جو ہیں ان کے ساتھ مل کے جس طرح ہم عوام کے مسائل حل کرتے ہیں, لائرز ایسوسیشن کے ساتھ پولیٹیشنز کا جو ایک کمبینیشن ہے یہ کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے بہت بہتر پلیٹ فارم ثابت ہوگا. برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان, سابق رکن پارلیمنٹ فیصل رشید, سابق رکن یورپین پارلیمنٹ سجاد کریم, راچڈیل کے میئر عاصم رشید, کونسل جنرل پاکستان مانچسٹر طارق وزیر, کمرشل سیکرٹری محمد اختر سمیت دیگر اہم شخصیات نے تقریب میں شرکت کی. راجہ واجد, 92 نیوز, مانچسٹر. سعودی عرب میں سفارت خانہ پاکستان میں یوم دفاع پاکستان کی تقریب منعقد ہوئی. مختلف ممالک کے فوجی افسران اور اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر جنرل راحیل شریف, سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے شرکت کی. مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں. سعودی عرب میں سفارت خانہ پاکستان میں منعقدہ یوم دفاع پاکستان کی تقریب میں ملٹری اتاشی بریگیڈیئر راجہ ہارون نے سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر کے ہمراہ غیر ملکی سفارت خانوں میں تعینات فوجی افسران اور دیگر مہمانوں کو خوش آمدید کہا. ایمبیسی کے چانسری ہال میں منعقدہ تقریب میں غیر ملکی مہمانوں نے پاکستانی حکام کو 6 ستمبر 1965 کو افواج پاکستان کی دلیری اور شجاعت پر مبارکباد پیش کی اور شہداء کی قربانیوں کو سراہا. سفیر پاکستان نے جنگ ستمبر کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی اور وطن کی سرحدوں کی حفاظت کی. پاکستانی قوم آج بھی ان شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتی ہے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت جہاں پاکستان کے ساتھ سرحدی جارحیت کرتا ہے, وہیں مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 74 سالوں سے قابض ہے. 2 سال قبل اس کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. Our successful struggle for independence was led by our great leader, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Thus, our inception prioritized peace and dialogue over war and violence. We learned from our ancestors to adopt legal, constitutional, and political means for achieving our national goals and objectives. Dear friends, whenever we were subjected to military aggression and violence. سفیر پاکستان نے مزید کہا کہ پاکستان افغانستان میں بھی امن کا خواہاں ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے برادرانہ مراسم ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں. فرینکفرٹ میں پاکستانی کونسل جنرل زاہد حسین نے یوم دفاع کے موقع پر پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کیا ہے. انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے. آج کا دن ہم ہر سال یوم دفاع کے طور پر مناتے ہیں اور ہماری مسلح افواج, بہادر پاک افواج کے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں
کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے ملک کی سالمیت کو اور محفوظ بنایا۔ آج کے دن ہم ان تمام غازیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ملک کی سالمیت کے لیے وقف کر دی۔ آج کا دن ہم اس عہد کے ساتھ مناتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اپنے اپنے کردار میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستانی سفارت خانے ابو ظہبی کے زیر اہتمام یوم دفاع کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے شرکاء نے 1965 کی جنگ کے دوران اپنے وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ یوم دفاع کی مناسبت سے پاکستانی سفارت خانے ابو ظہبی میں تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر ایچ افضل محمود نے اپنے ریمارکس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ستمبر 1965 کی جنگ کے دوران شاندار کامیابیوں پر افواج پاکستان کی جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ سفیر افضل محمود نے کشمیریوں کی حالت زار پر بھی روشنی ڈالی اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر کے درینہ تنازع کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستانی قوم کی سلامتی، خوشحالی اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ اٹلی میں کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی تحریک جنوبی اٹلی تک پہنچ گئی۔ نیپلز میں پاک کشمیر فورم کا شہر کے مرکز میں بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ سید علی گیلانی کی تحریک کو کشمیر کی آزادی تک جاری رکھنے کا عزم کیا گیا۔ نیپلز کی فضائیں پہلی بار کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں تنویر ارشاد کی اس رپورٹ میں۔ اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے چلائی جانے والی تحریک کو شہر شہر پہنچا کر مظلوم کشمیریوں کی آواز کو یورپی ایوانوں تک پہنچا دیا ہے۔ ملان، بریشیا، بلونیا، روم سے تحریک کشمیر کی گونج اٹلی کے جنوب میں واقع ساحلی شہر نیپلز تک پہنچ گئی ہے۔ ریلی و احتجاجی مظاہرے کا انعقاد پاک کشمیر فورم یورپ کے صدر چودھری ناصر رانجھا، پاک کشمیر فورم اٹلی کے صدر چودھری محمد زمان کھٹانا، سرپرست اعلیٰ کشمیر فورم چودھری شبیر نپولی نے کیا۔ ریلی سے تحریک کشمیر اٹلی کے صدر محمود شریف، پاک کشمیر فاؤنڈیشن اٹلی کے سرپرست چودھری شہزاد شاہی، تحریک کشمیر اٹلی کے نائب صدر بابر وڑائچ اور دیگر نے خطاب کیا۔ قمر ریاض خان کا کہنا تھا کہ سرزمین نیپلز میں ہونے والے مظاہرے نے ثابت کر دیا ہے کہ اٹلی کی پوری پاکستانی کمیونٹی سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کشمیریوں کی تحریک آزادی کے لیے کھڑی ہے۔ پاک کشمیر فورم اٹلی اور یورپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو کہ چودھری ناصر رانجھا جو کہ صدر ہیں پاک کشمیر فورم کے، چودھری شبیر ناپولی اور چودھری زمان کھٹانا کو دلی مبارکباد پیش۔ تحریک کشمیر اٹلی کے صدر محمود شریف کا کہنا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب ہم سید علی گیلانی کی قبر پر جا کر انہیں کشمیر کی آزادی کی خبر سنائیں گے۔ ہماری بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے بیٹے اس بات پہ اطمینان کا اظہار کریں گے کہ یورپ میں ہمارے موجود بھائی جو ہیں ہماری آواز بنے ہیں، کشمیری کی آواز بنے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آواز پوری یکجہتی کے ساتھ پورے یورپ کے اندر پھیلے گی اور کشمیر کی آزادی تک یہ انشاءاللہ جدوجہد جاری رہے گی۔ پاک کشمیر فورم یورپ چودھری ناصر رانجھا اور دیگر نے اٹلی بھر سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں ہارسن اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے اور ہمارے ساتھ اپنی محبت اور دوستی کے رشتوں کو وفا کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میں صدر کشمیر فورم یورپ اور صدر پیپلز پارٹی یورپ ان تمام لوگوں کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ کشمیر فورم اٹلی کے صدر چودھری زمان احمد کھٹانا نے کہا کہ کشمیریوں کے لیے اقوام عالم اور یورپی یونین کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ہم انشاءاللہ جب تک کشمیر کو آزادی نہیں ملتی ہم اس کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور اقوام متحدہ سے اپنا مطالبہ ہر حال میں کریں گے کہ ان کو کشمیری بھائیوں کو آزادی دے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ بریشیا کے صدر فیصل شاہی اور دیگر نے کشمیری عوام کو استقامت اور بہادری سے اپنی تحریک جاری رکھنے پر سلام عقیدت پیش کیا۔ ہم نے ایک شاندار اپنے بھائیوں کے ساتھ آزادی کی یکجہتی کے لیے ایک شاندار مظاہرے کا انعقاد کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی تک اس جدوجہد کو آگے لے کر چلیں گے اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کشمیر کی آزادی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔
इस्लामिक सोसाइटी इटली के सदर आमर गोंदल, नायब सदर तहरीक कश्मीर इटली बाबर बड़ाइच, चौधरी शहजाद शाही और दीगर ने भी खिताब करते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी इटली को कश्मीरियों के लिए मुसलसल आवाज उठाने पर खराज तहसीन पेश किया। मुजाहरे के आखिर में हुर्रियत रहनुमा सईद अली गिलानी की मगफरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं भी मांगी गयी। तनवीर अरशाद, 92 न्यूज, इटली। कश्मीर के लिए शुरू होने वाली इटली में तहरीक जो है वो मिलान, बल्जानो, बोलोनिया, ब्रेशिया से होते हुए इटली के शहर नापोली तक आ पहुंची और आज इटली में भी कश्मीरी जो हुर्रियत रहनुमा है सईद अली गिलानी, उनसे जदीदी के लिए एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया। तनवीर अरशाद, 92 न्यूज़, नापोली, इटली। दूसरा सालाना IBPC आज़ादी क्रिकेट कप टूर्नामेंट यूनाइटेड लॉयर्स सोसाइटी हौंसलों ने जीत लिया। टूर्नामेंट में बरतानिया भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात, मेयर ल्योशम तौसीफ अनवर, मेयर रेड ब्रिज राय एमट ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तफसीलात ईस्ट लंदन से सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम खेला जाने वाला आज़ादी कप यूनाइटेड लॉयर्स हौंसलों ने जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर को सुपर ओवर्स में 1 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 8 ओवर्स पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट में चौकों और छक्कों ने टूर्नामेंट का जबरदस्त माहौल बनाए रखा। लंदन मीडिया क्रिकेट क्लब और मीडिया स्टार्स के दरमियान टूर्नामेंट का दिलचस्प मैच खेला गया, जिसे शायकीन ने बेहद पसंद किया। दिलचस्प मैच दोनों टीमों का स्कोर बराबर होने पर टाई करार दिया गया, जिसका फैसला टॉस के जरिए हुआ। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात, मेयर ल्यूशियम तौसीफ अनवर, मेयर रेड ब्रिज रॉय एमट, मेयर एलिंग मुनीर अहमद, डिप्टी मेयर हौंसलो हिना मीर, वज़ीर आज़म इमरान खान के खसूसी मशीर ब्राय ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट साहबजादा आमिर जहांगीर और दीगर अहम शख्सियात थीं। क्रिकेटर बाबर को बेस्ट बैट्समैन ऑफ टूर्नामेंट करार दिया गया, जबकि लंदन मीडिया क्रिकेट क्लब के एहतशामुल हक ने बेहतरीन बाउलर्स की ट्रॉफी अपने नाम की। टूर्नामेंट की फातह टीम के कप्तान ब्रेस्टर आरफ रहमान ने अपनी कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार देते हुए कहा कि बेहतरीन टूर्नामेंट कराने पर इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहक है। तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद इस आज़ादी कप से लुत्फ अंदोज होने के लिए ग्राउंड में मौजूद रही। स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखने वाली शख्सियात ने इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के अहदेदारों को कामयाब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने पर मुबारकबाद पेश की। बहुत अच्छा इवेंट है और इसकी वजह से मुख्तलिफ स्टाटा, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की जो टीम्स हैं सब ने पार्टिसिपेट किया। मीडिया से पोलिटिकल पार्टीज़, बिजनेस कम्युनिटी की टीम्स, वो सब ने पार्टिसिपेट किया है। सो पाकिस्तान हाई कमीशन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और अभी तक अच्छी जा रहा है। अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, दिन बहुत अच्छा था मैचेस के लिए। इस वक्त 8 टीमें आई थी, इस दफ़ा 16 टीमें आई हैं। सो दैट्स द डिफरेंस। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को, चाहे वो PTI के हैं, नून लीग के हैं, मीडिया से हैं या किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए ताकि हमारे जो डिफरेंसेस हैं उनको हम कम से कम कर सकें। कोविड के बाद ये एक बहुत बड़ी गेट टुगेदर है जो कि यहाँ पे अरेंज की गई। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, टीमों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये लोकल कम्युनिटी के लिए इंटरेक्शन का बहुत अच्छा मौका फराहम किया गया। बच्चे हैं, ख़वातीन हैं और इंजॉयमेंट हो रही है और हर शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं उसमें शामिल हैं। वो प्रोफेशनल जो बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, यहाँ पे पुला हैं और सियासी जमातें भी हैं। माशाल्लाह जी, पहले तो IBPC ने ये जो ऑर्गेनाइज़ किया क्रिकेट टूर्नामेंट, आई थिंक इट्स बेस्ट एफर्ट। और माशाल्लाह 16 टीमों को हैंडल करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जिस तरह ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। ये उन्हीं पाकिस्तानियों की काविश है और इसमें आज बहुत सारी टीमें शरीक हैं, जिसमें PTI, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी के अलावा कम्युनिटी सेंटर, ILA, इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन और बाकी भी हैं। ये खुशी की बात है कि पाकिस्तानी जहाँ बिजनेस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। It's just wonderful to see a community coming together. We've had a very, very tough 2 years. The habits that started in that with people helping each other and step it up. I'm glad to say it's continued now. We've got this. Lots of people come together. This couldn't be done without cooperation. It's wonderful. आज हमने पहली दफ़ा ये देखा है कि एक हेल्दी एक्टिविटी हो रही है और ओवरसीज जितने पाकिस्तानी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं लंदन में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, लॉयर, अदर जो है कम्युनिटी मेंबर जैसे कि है उसका अकाउंटेंट वगैरह वो आए हुए हैं, लोकल मेयर आया हुआ है। वेदर भी बहुत अच्छा है, तो इंशाल्लाह ये इसी तरह हर साल होता रहेगा।
بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں خود ایک انڈین ہوں, مجھے پاکستانیوں کے بیچ میں آ کر بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے, بہت زیادہ مطلب انہوں نے مجھے ایک عزت دی ہے, بلایا ہے. ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ, آصف بٹ نے ہمیشہ مجھے بلایا ہے جب بھی کوئی فنکشن یا ایونٹ ہوا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, اور موسم بھی بہت اچھا ہے. جیسے کہ سردیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں UK میں, لیکن اس سے پہلے یہ ایونٹ ہوا ہے, بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا آرگنائز کیا ہے, سب کو مبارکباد. جو ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں ان کو بھی مبارکباد. یہ کووڈ کے بعد اچھی جو جمع ہوئے سارے اپنے, تو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. IBPC کے ذریعے تمام سیکنڈ آزادی کپ جو صبح 6 بجے سے ہم اس گراؤنڈ میں موجود تھے, اور 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک تمام انتظامات کو مکمل کیا, اور یہ بہت اچھا ٹورنامنٹ جا رہا ہے. اس وقت تقریباً تمام ٹیمیں اپنا ایک ایک راؤنڈ مکمل کر چکی ہیں. یہ ایونٹ جو ہے کمیونٹی کے لیے بہت ہی ہیلدی ہے, اور پینڈیمک کی صورتحال میں بہت سارے لوگوں میں فیئر تھا, لوگ باہر نہیں نکلے تھے. اب جو IBPC نے ایک آرگنائزیشن کی تحت جو ایک ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا ہے, اس میں ڈفرینٹ ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. میڈیا اور ٹورنامنٹ کے اسپانسر سمیت سماجی رہنماؤں کو بھی ٹورنامنٹ کے اختتام پر یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں. سلیم صابری, 92 نیوز, لندن. دوسرا سالانہ IBPC آزادی کرکٹ ٹورنامنٹ یونائٹڈ لائر سوسائٹی ہانسلو نے جیت لیا. لندن کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ میں کامیابی کے بعد لائر سوسائٹی کے کپتان نے بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین آوان سے خصوصی بات چیت کی. آئیے دیکھتے ہیں. جی بالکل, ایسٹ لندن کے علاقہ میں کھیلا گیا دوسرا آزادی جو کرکٹ ٹورنامنٹ تھا, جس کے اندر 16 ٹیموں نے پورے برطانیہ بھر سے حصہ لیا. وہ جو ٹورنامنٹ ہے یونائٹڈ لائر سوسائٹی جو کہ ہنسلو ویسٹ کے علاقہ میں وہاں سے ٹیم آئی تھی, اس نے یہ ٹورنامنٹ جیت لیا ہے. ہمارے ساتھ ٹیم کے کپتان برسٹر عارف رحمان صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی ان کو کیسی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے ٹورنامنٹ جیتنے کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, جزاک اللہ, تھینک یو فار دیٹ. Alhamdulillah, with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we managed to win today's tournament. اس میں اللہ کی مدد کے بعد یہ جو پلیئرز ہیں ہمارے سارے, they played very well. جو ایز اے جوائنٹ ہم ٹیم نے ایفرٹ کی ہے, that was splendid. So that really made us to win this tournament today. Well, otherwise it was difficult. میں آرگنائزر کا اسپیشلی یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا اور اتنا منظم تھے. انفارچونیٹلی ٹائم کی تھوڑی سی شارٹیج تھی, بٹ اٹ وازنٹ ریئلی اے بگ ایشو. اور بہت سب ٹیموں نے, آئی مسٹ ریئلی گیو دم کریڈٹ کہ انہوں نے بہت کوآپریٹ اینڈ کوآرڈینیٹ کیا ایک دوسرے کے ساتھ, اینڈ وی مینیج ٹو ریئلی پلے ٹوڈے گیم. اور اس کے علاوہ میں جو یہاں پہ اسپیکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ باوجود اس کے کہ اندھیرا ہو چکا ہے یہاں پہ, they are still around us, they are here to back up us, so that's really good. So mashallah, that was very good. کیسا لگا میچ کا جو فیصلہ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپر اوور پہ ہوا, تو کیسا لگا آپ کو؟ دیکھیں, کرکٹ ایک سپورٹس اور اسپرٹ کا نام ہے. دونوں ٹیموں نے اسپرٹس کے ساتھ کھیلا, آلدو کہ دونوں کیپٹن نے بڑے خوب آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں شیئر کر لیتے ہیں, لیکن کمیٹی کا جو فیصلہ تھا اس کو ایکسیپٹ کیا گیا, اینڈ ہم دونوں کو جی الحمدللہ فائنل میچ میں جو وکٹ پہ بال لگا وہ صرف میرا ہی بال تھا. لوگ ہیں تو یہ کرکٹ کس ٹائپ پہ کھیلتے ہیں؟ بس پہلے کرکٹ کھیلتے تھے, پھر بعد میں وکیل بنے. کیسا لگا؟ بہترین, سب کچھ بہترین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم یہ میچ جیت چکے ہیں, اور پاکستان زندہ باد. جی میں یہ آج کے میچ ایک اور چیز ثابت کرتا ہے کہ وکلا نہ صرف قانونی کیس کھیل سکتے ہیں, یہاں گراؤنڈ کے اندر بھی بلا کھیلنا بھی بہت اچھا جانتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ لائر سوسائٹی جو ہے, یہ ہم ویسے اس ٹیم کو تھوڑا سا لائٹ لے رہے تھے, لیکن انہوں نے بہت اچھا کھیلے ہیں اور ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اور ان سے پوچھتے ہیں اچھا پاکستان کا نعرہ لگائیے. جی پاکستان. صدی کے معروف ادیب, افسانہ نگار, ڈرامہ نویس اور داستان گو اشفاق احمد کو دنیا سے پردہ کیے 17 سال بیت گئے, مگر ان کے افکار آج بھی زندہ و جاوید ہیں. لاہور سے عمران راج کی رپورٹ دیکھیے. اردو ادب کی تاریخ اشفاق احمد کا تذکرہ کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی. افسانہ, ڈرامہ اور نثر نگار اشفاق احمد فیروز پور میں پیدا ہوئے. گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا. اٹلی کی روم یونیورسٹی اور گرے نوبلے یونیورسٹی فرانس سے اطالوی اور فرانسیسی زبان میں ڈپلومے کیے. نیو یارک یونیورسٹی سے براڈ کاسٹنگ کی خصوصی تربیت حاصل کی. اشفاق احمد قیام پاکستان کے فوراً بعد ادبی افق پر نمایاں ہوئے اور 1953 میں ان کا افسانہ گڈریا ان کو شہرت کی بلندیوں پر لے گیا.
1965 से उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर हफ्तावार फीचर प्रोग्राम तलकीन शाह के नाम से शुरू किया, जो 30 साल से ज़ायद अरसा ऑन एयर हुआ। अशफाक अहमद ने मुआशरती और रोमानी मौज़ूआत पर एक मोहब्बत 100 अफसाने के नाम से एक ड्रामा सीरीज लिखी। उनकी सीरीज तोता कहानी और मनचले का सौदा आवाम में बहुत मकबूल हुई। इस वाक़े में आप ही मुझे घेरते हैं, आप ही मुझे बचाते हैं, आप ही हमला आवर हैं, आप ही मुहाफ़िज़, आप ही सब कुछ। खुद कूज़ो, खुद कूज़ा गर और खुद गिले कूज़ा। सहाफ़ी और दानिश्वर अशफाक अहमद को फ़क्र और फ़कीरी से इश्क था। उर्दू अदब के कारी हमेशा अशफाक अहमद की तहरीरों से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। इमरान राज, 92 न्यूज़, लाहौर। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पसीर हुआ। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।